اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابوبکر صدیق رحمہ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جاری ہے۔ اس سلسلے کی کڑی میں ہم ان واقعات کا تذکرہ کریں گے جو حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی خلافت کے اولی دور میں پیش آئے۔ گو آپ کو بہت ہی مختصر زمانہ ملا خلافت کے لیے، زیادہ سے زیادہ 2.5 سال کا عرصہ آپ کو اس کام کے لیے حاصل ہوا، لیکن اس کے باوجود اس دور میں جو بڑا پرآشوب دور تھا، آپ نے بڑی تندہی سے اور بڑی صبر و ضبط کے ساتھ کام لیتے ہوئے، بڑی سوچ سمجھ کے ذریعے سے ان احوال کو سنبھالا، جس سے آواز سے امت مسلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے گزری تھی۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی، اس قدر ششدر ہو گئے تھے وہ لوگ، اس قدر زبردست قسم کا جھٹکا ان کو لگا تھا اس واقعے کی وجہ سے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے اور یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہ انتقال ہو گیا ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ایک ایسی ذات تھی اس وقت جنہوں نے ان احوال کو سنبھالا دیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو درست کیا۔ آپ تشریف لائے اور سب سے پہلے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو کھول کر دیکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور چند الفاظ جو بہت ہی اس قیامت خیز واقعے کے تعلق سے آپ کے منہ سے نکلے وہ یہ تھے: واہ نبیاہ واہ خلیلاہ واہ صفیاہ۔ یہ تینوں الفاظ بہت ہی غمزدگی کے الفاظ ہیں اور بڑی حسرت کا اظہار جناب ابوبکر صدیق نے اس وقت کیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف لائے اور بہت ہی بلیغ آپ نے ایک خطبہ دیا اور قرآن کریم کی آیاتوں کے حوالے کے ساتھ یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ آیاتیں قرآن کریم سے پیش کی اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ آپ نے یہ آیات پڑھی اور اسی طریقے سے کہا جتنے نبی آئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خاص وقت کے لیے بھیجا ہے اور سب کو ایک خاص وقت میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے
تو ان کا تو انتقال ہو گیا، اور اگر اللہ کو پوچھتے تھے تو اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے۔ اس خطبے کے بعد صحابہ کرام کسی طرح ہوش میں آئے اور اس قیامت صغریٰ کے گہرے اثر سے کسی حد تک جابر ہوئے، اور ایک طریقے سے پوری امت مسلمہ کو سہارا ملا۔ یہ وقت جو خود حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بے انتہا دکھ کا اور تکلیف کا وقت تھا، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی اور شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور امت مسلمہ کو اس پر ڈھارس دی۔ پھر شرعی پہلوؤں کا احساس رکھتے ہوئے اور یہ معلوم رکھتے ہوئے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ کہ جس شخص کو بھی موت ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں آپ معلوم کیا کرتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے۔ جب قرض کی ادائیگی ہو جاتی تبھی اس کی نماز جنازہ ادا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہاں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے یا آپ کی نماز جنازہ سے پہلے یہ اعلان کیا کہ جس شخص کا بھی قرضہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو اسے ہم ادا کریں گے، اور وہ ہمیں بتائے۔ جو شخص بھی بتائے گا، جو شخص بھی اعلان کرے گا، یہ بتائے گا کہ میرے پر قرض ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے قرض کو ہم ادا کر دیں گے۔ تو یہ شریعت کا یہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ جن کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا اپنایا تھا، اسی اصول کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنایا، اور سب سے پہلے ان کو یہ احساس ہوا کہ سب سے پہلے کوئی قرضہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رہ گیا ہے تو اس قرضے کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے ساتھ جیسا معاملہ تھا زندگی میں، جس طرح کا رویہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھتے تھے، آپ اسی قسم کا رویہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے دور خلافت میں رکھا، اور ان سے اس طرح ملے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ام ایمن کے بارے میں یہ بات معلوم تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً آپ کے یہاں جایا کرتے تھے، آپ سے ملا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حسنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کا آپ نے بڑا خیال کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بہت آپ نے شفقت سے اور محبت سے آپ برابر پیش آئے۔ ام المومنین کو بھی وہی درجہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اسی درجے کا خیال رکھتے ہوئے ان سے آپ کی گفتگو ہوتی تھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ جو آپ کی بیٹی تھیں ان سے بھی وہ جب چاہے جب ام المومنین کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کے ترکے کا معاملہ جب پیش ہوا اور حضرت فاطمہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے اپنا حق مانگا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک حدیث سنائی اور کہا کہ نبیوں کا ترکہ جو ہے میراث کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہوتا ہے اور اس کی امت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میرے پاس میرا ذاتی جتنا مال ہے چاہے سارا لے لو تم،
لیکن میراث کے طور پہ میں اس میں سے کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ اور حضرت فاطمہ، ظاہر ہے یہ آپ کو معلوم نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا، تو کچھ نہ کچھ ان کو احساس بھی ہوا، لیکن وہ اللہ کی مرضی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر راضی ہوئیں اور بخوشی اس چیز کو انہوں نے قبول کیا۔ اب حضرت فاطمہ کے تعلق سے جو لوگوں نے یہ شہرت کر رکھی ہے کچھ لوگوں نے کہ آپ کو اس کا غم رہا، ملال رہا، بہت دن تک اس کا افسوس رہا، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور یہ مناسب رویہ نہیں ہے سوچنے کا، اس لیے کہ اور دوسری روایتیں ایسی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو جب یہ حدیث بتا دی گئی تو وہ اس پر مطمئن ہو گئے۔ اسی طرح فیصلے کرنے کے سلسلے میں یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی حضرت ابوبکر صدیق کے عمل سے کہ کسی بھی فیصلے کے معاملے میں، کوئی بھی قضات کا معاملہ ہو، کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کے مقدمہ حضرت ابوبکر صدیق کی عدالت میں آ جائے تو آپ کا طریقہ کیا تھا، اس کا فقہی مسائل میں آپ کا کیا طریقہ تھا، یہ واضح ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ قرآن کریم کو دیکھتے، اب چونکہ قرآن کریم تو آپ کو حفظ تھا اور پوری طریقے سے آپ کو یہ یاد تھا کہ کیا کون سی آیت کس موقع پہ، کس معاملے میں، کس سلسلے کی ہے، تو اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر دیتے تھے اگر کوئی آیت ہوتی تھی۔ اگر قرآن کریم کی آیت نہیں ہوتی تھی تو حدیث پر غور کرتے تھے، جو حدیث اس سلسلے کی ان کو مل جاتی تھی فیصلے کے میں جو معاون ہوتی تھی، اس حدیث کی روشنی میں آپ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حدیث اگر آپ کو نہیں معلوم ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کسی نے کوئی فرمان سنا ہو تو وہ مجھے بتائے۔ اگر حدیث مل جاتی تھی تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اگر حدیث بھی نہیں ملتی تھی تو پھر صحابہ کرام کو یکجا کرتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے، اور ان سے جو اجتماعی مشورہ ہو جایا کرتا تھا اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور اگر اس میں بھی کچھ فرق ہوتا تھا تو خود حضرت ابوبکر صدیق اجتہاد کرتے تھے اور اپنے اجتہاد کے ذریعے سے فیصلے کیا کرتے تھے اور وہ آخری فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ اس سلسلے کے فقہی معاملات میں پہلا فیصلہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آیا وہ ایک دادی کی وراثت کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق اس سلسلے میں ناواقف تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے اس کا ذکر کیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے سامنے فلاں شخص کی دادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میراث میں سے حصہ دلایا تھا۔ دوسرے صحابی نے اس پر گواہی دی کہ ہاں یہ مجھے بھی یاد ہے، میرے سامنے ایسا واقعہ ہوا تھا۔ تو آپ نے دادی کو میراث میں حصہ دلا دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر دادا کی میراث کا مسئلہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے دادا کو کہا کہ باپ کی جگہ دادا ہوتا ہے، تو دادا کو بھی میراث میں سے حصہ دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کو حضرت علی تک کے زمانے میں مانا گیا، اور حضرت علی نے یہ کہا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا کہ اگر میرا کوئی خلیل اللہ کے سوا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، یہ حدیث بیان کر کے حضرت فاطمہ حضرت علی نے کہا کہ جب اللہ کے خلیل ہونے کے قابل ہستی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ باپ جو ہے، دادا جو ہے وہ باپ کے برابر ہے، تو بالکل درست فیصلہ ہے وہ، میں کیوں نہ اس فیصلے کو تسلیم کروں۔ چنانچہ حضرت علی اپنے زمانے میں اس طرح کے جتنے معاملات ہوتے تھے میراث کے، وراثت کے، اس میں بیٹے کے حصے میں سے دادا کا حصہ بھی متعین کرتے تھے۔ غرض یہ کہ بغیر کسی چوں و چرا کے، بغیر کسی اختلاف کے
یہ جو نئے دور کے فقہی مسائل تھے وہ اس 2 سال کے عرصے میں 2.5 سال کے عرصے میں جو حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا اس عرصے میں ایک تو وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی کہ فیصلے کس طرح سے کیے جائیں، ان میں کس چیز کا اولویت دی جائے اور کس چیز کا نمبر دوسرے پہ رکھا جائے پھر تیسرے پہ رکھا جائے۔ اولی مقام قرآن کریم کا، قرآن کریم میں کوئی اگر حکم نہ ملے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حکم تلاش کیا جانا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ بالکل کھل کے سامنے آیا، اور اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو پھر صحابہ کرام سے مشورہ کرنا، اہل علم سے مشورہ کرنا۔ صحابہ کرام اس وقت سب کے سب اہل علم تھے، تو جتنے بھی وہاں موجود ہوتے تھے مدینے میں آپ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور اگر اس مشورے میں بھی اگر کوئی اختلاف باقی رہ جائے تو پھر اس پہ پھر اجتہاد کرنا۔ وہ اجتہاد حضرت ابوبکر صدیق خود بھی کرتے تھے اور دوسرے لوگوں سے بھی اجتہادی رائے لیا کرتے تھے۔ تو یہ اصول اور ضابطہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے ہی میں وجود میں آ گیا، اور آج تک اسلامی فقہ میں یہ 4 جو ذرائع ہیں علم کے حاصل کرنے کے، قرآن، سنت، اور اس کے بعد اجتماع یعنی اجماعی فیصلہ، اور پھر اجتہاد، یہ 4 چیزیں آج تک اسی لحاظ سے اسی انداز سے مانی جاتی ہیں، اور فقہ کی بنیاد ہے یہ۔ اور فقہ کی بنیاد ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے خلافت میں، حالانکہ بہت کم وقت ملا آپ کو خلافت کا، لیکن یہ اصول اور ضابطے بہت ہی واضح طور پہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں واضح ہو گئے، سامنے آ گئے، اور علمی سطح پر ان کو تسلیم کر لیا گیا۔ آج کی تقریر، آج کی گفتگو بس اتنی۔ آئندہ انشاءاللہ اگلی یعنی تیسری قسم میں ہم آپ کے ذریعے سے جو غزوے یا جو جنگیں ہوئیں اور جس طریقے سے آپ نے بہت ہی شجاعت کے ساتھ اور بہت ہی دلیری کے ساتھ اور بڑی صبر و ضبط کے ساتھ ایسے فیصلے کیے جو جنگ کی طرف لے جا رہے تھے، اور ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسم میں، تیسری قسم میں کریں گے۔